رمضان اور قرآن. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ہم قرآن کو صحیح سے سمجھ لیں تو ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے گی، یقیناً آئے گی، کیونکہ ہم متقین میں شامل ہونے والے بن جائیں گے، تقوی والے بن جائیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں نا کہ فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتا ہے. اب خشوع کیسے اختیار کرتے ہیں، نمازوں میں کیسے خشوع ہوگا، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی مطلب کو تھوڑی سمجھتے ہیں ہم. تو جیسا کہ پہلی ریکارڈنگ میں بھی بات ہوئی کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم ہدایت کا رستہ مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ ہمیں عطا نہ فرمائے؟ فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو وہ کیوں نہیں دیں گے؟ پھر ہم نے ہدایت مانگی اور علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تم دوسری سورت پڑھتے ہو اس سورت میں تمہاری ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے تمہارے لیے. تو جب ہمیں دوسری سورت جو ہم نے پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد اور ہمیں اس سورت کا ترجمہ ہی نہیں پتہ، اس کے معنی و مطلب کو تفسیر کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ کہ ہمیں کیا ہدایت ملی ہے، اب جو ہمیں زندگی گزارنی ہے، اب جو ہمیں وقت گزارنا ہے کیسے گزارنا ہے. جیسے فرض کریں میں نے فجر میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی، ٹھیک ہے، کون سی سورت پڑھ لی؟ سورہ نصر پڑھ لی. سورہ نصر تو بہت چھوٹی سی آرام ہلکی سی سورت ہے، پڑھ لی. اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد مجھے ہدایت ملی دن بھر کی کہ مجھے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. اگر میری عمر 50-60 تک پہنچ گئی ہے تو مجھے بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. لوگ چوک در چوک کہاں آنے لگے؟ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو ہم دیکھتے ہیں ایک 60 سال کا مرد، ایک 60 سال کی عورت، اس کے بچے، اس کی نسلیں ماشاءاللہ مدارس سے جڑی ہوئی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں. یعنی ایک عورت ہے، میں آپ کو اپنی مثال دوں، 3 بچے ہیں میرے، تینوں بچوں کو الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمایا، انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کو سمجھا، تفسیر پڑھی اس کی، ٹھیک ہے. اب ان کے بچے ہیں، ان کے بچے ماشاءاللہ سے مدارس میں جڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے تم کو؟ اب تم اپنے رب کا شکر ادا کرو اور تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو اور توبہ کرو. اب توبہ کرو یعنی اب 60 کی عمر میں آ کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہ دنیا جمع کرنی ہے، نہ حسن خوبصورتی پہ فکر کرنی ہے. اب ہماری ساری کی ساری فکریں کس پر ہونی چاہیے؟ تسبیح بیان کرنے پہ، اللہ سے توبہ کرنے پہ کہ اللہ جو گناہ ہوگا ان کی معافی عطا فرمائے، آگے کی زندگی بہترین کیجئے، یہ مجھے ہدایت مل گئی. اب گناہوں سے بچو اور توبہ کرو جو گناہ تم سے ہو چکے. پھر اسی طرح سورہ قریش پڑھی، سورہ قریش پڑھ کے ہدایت نامہ مل گیا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اہل قریش کے بارے میں، لیکن اپنے اوپر سمجھے، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کہ اللہ نے ہمارے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی. جیسے جیسے ہمارے بالوں میں سفیدی آتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے. انجانے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے بالوں کی سفیدی، ہاتھوں کا ریشہ، ہاتھوں کی جھریاں دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، جگہ دے دیتے ہیں. اگر ہم کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں تو لوگ ہمیں لا کر خود کھانا پانی آگے رکھتے ہیں ہمارے کے لیے، آپ کھا لیں. نہیں آپ نہیں اٹھے، ہم خود دیں گے آپ کو. احترام کرنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں. پھر گرمیوں اور سردی کی سہولت اللہ نے دی، جیسے اہل قریش کو دی تھی. شام کا سفر، یمن کا سفر، گرمی سردی کے سفر الگ کر دیے تھے. تو ہمارے گرمی سردی کتنے آسان کہ گرمیاں ہیں شدید تو اے سی لگے ہوئے، سردیاں ہیں تو ہیٹر چل رہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ پیٹ خالی پیٹ تھے، بھوکے تھے، کھانا کھلایا اللہ رب العزت نے. پھر اللہ فرماتے اب تم کیا کرو؟ عبادت کرو اس رب کی اور اس گھر کی، اس گھر کی اور اس گھر کے رب کی. یعنی نماز کے ٹائم پر اپنا رخ کہاں کر لو؟ اللہ کے. یعنی نماز کے ٹائم پہ اپنا رخ کہاں کر لو؟ یہ جو 2 منٹ کی میری خاموشی ہوئی ہے نا، یہ اس لیے ہوئی ہے کہ جب ہم سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کر دیتے ہیں ہمیں کالز، لائیو ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، وہاں سے ریکارڈنگ اسی وقت خراب ہو جاتی ہے، ریکارڈنگ خراب ہو جاتی ہے اور بات کا سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے. تو برائے مہربانی آن لائن دیکھ کر کال نہ کیا کریں، صرف میسج کیا کریں، جواب دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت سورہ قریش میں ہمیں ہدایت دے دی کہ اب تم کیا کرو؟ اب تم یہ کرو، جب تمہیں ہم نے یہ سب کچھ عطا کر دیا تو تم اپنے رب کی، اس گھر کی اور اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اب اس گھر کی کیسے؟ نماز کے اوقات میں اپنا رخ بیت اللہ کی جانب کر لو اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنا رخ اللہ کی جانب رکھو کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے. یہ کام ایسا تو نہیں میری ناراض اللہ کی میری کوئی اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اس کام کی وجہ سے، کہ بات جو میں کر رہی ہوں اس بات سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. یعنی 24 گھنٹے ہمیں یہ فکریں ہونی چاہیے. تو یہ
ہدایت ہوتی ہے جو ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد فوراً مل جاتی ہے، لیکن جب یہ سمجھ آئے گی ہدایت، جب ہم نے قرآن کو سمجھا ہوا ہوگا، اردو میں معنی کو جانا ہوا ہوگا۔ اب رمضان میں ہمارا تعلق قرآن سے جڑتا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اپنا تعلق ہمیں قرآن سے جوڑنا ہے، مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ پورے سال بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں، یقین کیجئے کہ ان میں پورے سال قرآن نہیں کھلتا، لیکن ماہ رمضان میں قرآن کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن سے تعلق ہمارا جڑ جاتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، حفاظ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، جو غیر حفاظ ہوتے ہیں میرے جیسے آپ کے جیسے لوگ، وہ روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، خصوصی اہتمام کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 6 مرتبہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھیں بھی، جو پڑھا ہے اس کو سمجھیں بھی، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے غور و فکر کرنے سے اس سے محبت بڑھتی ہے، اس کی حلاوت ملتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ایسی ہوتی ہے جو ہمیں پکڑ لیتی ہے، یہ ہمیں جکڑ لیتی ہے، ہٹنے نہیں دیتی۔ تو قرآن پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن کو سمجھا جائے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، سلیس اکیڈمی ہر سال آپ کے لیے ایک درس قرآن کا حلقہ لگاتی ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی آسان انداز میں، بہت ہی سہل الفاظ کے ساتھ آپ کو درس قرآن بھیجا جاتا ہے، ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں، اس نیت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن کے ساتھ خاص تعلق رکھتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں نبی کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، آخری رمضان میں 2 مرتبہ سنانے اور سننے کا موقع ہوتا تھا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزانہ درس قرآن کے حلقات سے جڑیں اور قرآن کو سمجھیں، اور جو لوگ ابھی تک نہیں جڑے ان کو ہمارا لنک شیئر کر دیجیے یا ہمارا نمبر دے دیجیے 0333130829